बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमने क्या सीखा और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ इस उम्मीद और यकीन के साथ कि यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिस पर हमें बहुत बारीक बीनी से उसको न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि उसका तज्जिया भी करना चाहिए और उसके तज्जिए के दौरान ये जानने की बहुत शदीद ज़रूरत होती है कि इसके दूररस नताइज क्या निकल सकते हैं या क्या होने चाहिए। इस वक्त आपको मालूम है सरदस्त कल ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास था जो कि 11 माह के बाद कंडक्ट किया गया। ये भी एक सिग्निफिकेंस बात थी, लेकिन उसमें सबसे अहम तरीन नुक्ता जो ज़ाहिर है शह सुर्खियों का आज भी हिस्सा रहा और लोग बात करते रहे और वो था मर्दमशुमारी एक मरतबा फिर मुअख्खर कर दी गई है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक हर 4 साल के बाद मर्दमशुमारी करवानी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात जो कि हर 5 साल के बाद होते हैं उन इंतखाबात में आप ये जान सकें कि कितने लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं या आपके यहाँ इंतखाबात के दौरान कितने लोग नए हैं वोटर्स जो उसमें आ रहे हैं। लेकिन जाहिर है क्या कीजिए कि मर्दमशुमारी होने का नाम नहीं ले रही। चीफ शुमारियात ये फरमा रहे थे आज के 50 करोड़ रुपए इसके ऊपर हर बार लगाए जा चुके हैं लेकिन नताइज कुछ नहीं निकल रहे और मर्दमशुमारी नहीं हो रही। ये मर्दमशुमारी का मसला कैसे हल होगा, क्यों हल नहीं हो रहा, कौन हल करवाना नहीं चाहता, किसके फायदे में है, किसको नुकसान होगा और बराह रास्त हम सबको इससे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, इस पर बात करना है। फिर सबसे अहम तरीन मसला कराची की सड़कें हो, शाहराहें हो, गली हो, कूचे हो, आप जहां से गुजरे गंदगी कचरा। बाज़ लोगों ने लिखा है और मैं खुद भी चाहती थी कि इस पे हम बात करें, काफ से कराची और काफ से कचरा कर दिया गया है शहर को और इस शहर की खूबसूरती को गहना दिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात का जोर शोर से हमने सुना, वो हो भी गए, नामजद मेयर भी सामने आ गए, लेकिन शहर कराची की तकदीर नहीं बदल रही। लेकिन क्यों, इस पर बात करने के लिए आज इन दोनों टॉपिक्स पर मैंने सोचा कि हम उनसे बात करें जो जाहिर है बहुत ज्यादा इन तमाम तर चीजों को बारीक बीनी से देखते भी हैं, उनका तज्जिया बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद शहर कायद के वासी हैं तो जाहिर है शहर का दर्द भी रखते हैं। और हमारे साथ आज इंपॉर्टेंट तज्जियाकार मौजूद है मुक्तदी मंसूर साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। मुक्तदी साहब, सबसे पहले जैसे मैंने आगाह किया कि एक तो 11 साल के बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ, नतीजा उसमें से कुछ खास करके मर्दमशुमारी को लेकर अगर हम बात करें तो वहाँ से कुछ नहीं निकल पाया। आपको क्या रीज़न नज़र आता है इसके पीछे? शुक्रिया सना। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, आपने 4 साल कहा, 10 साल है। ओके, अच्छा, ये जो आइन का एक फेडरल शेड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं फेडरल शेड्यूल का जो कहना चाहिए कि लेजिस्लेशन शेड्यूल, ठीक है, उसके सीरियल नंबर 38 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद है, यानी ये एक फेडरल सब्जेक्ट है। ओके, बिल्कुल ठीक है, और इसको हर 10 साल के बाद लाजमी तौर पर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका सिलसिला रेगुलर बुनियादों पर पाकिस्तान बर्रे सगीर के अंदर, देखिए वैसे तो हमारे पास जो तारीख़ के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं आपके नाजरीन के लिए ज़रूरी है। सही, बिल्कुल ठीक है। चाइना में सबसे पहले किसी न किसी शक्ल में हुआ, बलबन एक बादशाह होते थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने ज़मीनों का सर्वे कराया था। अकबर के दौर में भी जो है वो लगाने के हवाले से कि ज़मीनें कितनी हैं, काश्तकार क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हुई थी। लेकिन बाज़ाब्ता जो लोगों की यानी घर शुमारी, मकानात की, कितने मकानात कच्चे पक्के और कितने लोग रहायश पजीर हैं इस बर्रे सगीर के अंदर, वो 1871 में 1871 में ना 1871 में हुई, अंग्रेज ने शुरू किया था। लेकिन उससे पहले अंग्रेज ने एक काम और किया था कि शुमाली इलाका, ये जो हमारा पख्तूनख्वा वगैरह, इन इलाकों में उन्होंने एक 1865 में भी किया था। तो बाज़ तजिया निगार कहते हैं, लेकिन वो महदूद था, ठीक है, तो वो पहला है। लेकिन जो ओवरऑल हिंदुस्तान में हुआ, जिसे आप कराची से सिलहट तक और बोलान से लेकर राजकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में जो किया गया सर्वे, वो 1871 में अंग्रेज ने किया। 1871 से फिर कंटिन्यूसली हर आफ्टर 10 ईयर्स ये सर्वे होता रहा, ठीक है। और आपको दिलचस्प बात यह है कि जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो 1950 में वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने एक बाकायदा महकमा कायम किया सेंसस के हवाले से 1950 में, और उसके तहत 1951 में सेंसस हुआ, यानी मर्दमशुमारी। यहाँ ये बात भी मैं आपके नाजरीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि 1941 में बरतानिया की हुकूमत हालत जंग में थी, दूसरी आलमी जंग ज़ोर शोर से जारी थी, उसके बावजूद इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर मर्दमशुमारी हुई। तो ये कहना कि जी हालात नहीं है, वो नहीं है, ये कोई बात अहमियत नहीं रखता। अगर आपके पास अज़्म हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो मुख्तलिफ आपके मर्दमशुमारी है वो क्या
کب ہوئیں اور کیا ان کے اعتراضات آئے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے نا۔ میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ 1951 میں ہوا اور وہ نامساعد حالات تھے، نیا پاکستان بنا تھا، کوئی تیسرا چوتھا سال تھا پاکستان کو بنے ہوئے، معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے، معیشت آپ کے کنٹرول میں نہیں تھی، پیسوں کا بحران آپ کے پاس تھا، اس کے باوجود کیا گیا اور انتہائی شفاف جو آپ کی مردم شماری تھی وہ۔ ٹھیک ہے۔ 10 سال کے بعد 1961 میں ہوئی، 1961 میں جو ہوئی ایوب خان کا دور تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ 1 یونٹ بن چکا تھا، یعنی دونوں پیرٹی کی بنیاد پر 2 صوبے کر دیے گئے تھے، حالانکہ ان کی آبادی زیادہ تھی۔ 1961 کے جو سینسس ہے، جو مردم شماری ہے، اس پر بنگال کی قیادت کی جانب سے اعتراض آیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ ہماری آبادی کو کم، کیونکہ تصور یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری آبادی 56% ہے اور پاکستان کی 44۔ ٹھیک، اس میں جو ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش جو اب ہے فارمر مشرقی پاکستان، سابقہ مشرقی پاکستان، اس کی آبادی 54 اور اس کی جو ہے 46 شو کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا ہماری آبادی کم آپ نے دکھائی ہے تاکہ آپ ہمیں وسائل کم دیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1971 میں جنگ ہو گئی اور سقوط ڈھاکہ ہو گیا اور ملک الگ ہو گیا، تو لیکن بھٹو صاحب نے 72 میں کرائے، یعنی 1 سال کا صرف، اور وہ بھی 71 میں، چونکہ جنگ پورا پیریڈ چلتا رہا ہے، مارچ سے شروع ہوئی تھی اور دسمبر تک، ٹھیک ہے، تو 72 میں ہوئے۔ 72 والے جو سینسس ہے وہ تقریباً، یعنی اس پر متفق ہیں کہ 99% وہ شفاف تھا۔ صرف ایک کیس کراچی کے حوالے سے داخل کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر، کچھ انٹیلیکچوئلس نے، اس میں یہ اعتراض تھا کہ کراچی کی پاپولیشن کو نیئرلی 60,000 کم ظاہر کیا گیا ہے، اس پر جو اعتراض ہائی کورٹ میں کیس آیا تھا۔ میں یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی نالج میں ہو۔ اس وقت ایک محمد خان جونیجو نام کے ایک سیکریٹری ہوا کرتے تھے صوبائی اسمبلی کے، یہ وہ محمد خان جونیجو نہیں ہے جو وزیر اعظم ہے، یہ ایک بیوروکریٹ تھے۔ جی، ان کا کافی نام سنا ہے سر۔ جی، انہوں نے جو ہے یہ ہائی کورٹ میں کہ فل بینچ میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ جی مجھے اوپر سے آرڈر آئے تھے کہ جی کراچی کی آبادی کو کم شو کیا جائے، یہ اس کے علاوہ کوئی بڑا کیس نہیں تھا، یہ تھے۔ 1981 میں ہوا وہ ضیاء الحق کا دور تھا، ان کے بارے میں بھی کوئی شکایت نہیں تھی، اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ شمالی علاقہ جات جو ہمارے متنازع کہلا رہے تھے اس وقت تک اور ابھی بھی کرتے ہیں، جن میں گلگت بلتستان، فاٹا کا ایریا، اس کو بھی لیا جائے اور آزاد کشمیر کو، لیکن لیا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ 1991 میں جو ایکسپیکٹڈ تھے وہ صورتحال سیاست اور حالات بگڑے ہوئے تھے، کراچی میں کا صورتحال خراب تھی، پیپلز پارٹی ورسز ایم کیو میں لڑائی چل رہی تھی اور دیگر صوبوں میں بھی، یہ ٹلتے ٹلتے 98 میں ہوئے۔ 98 والوں پر بھی مختلف علاقوں سے مختلف کمیونٹیز کے اعتراضات آئے، بالکل ٹھیک ہے، اور لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ ان میں پہلی بار آزاد کشمیر میں بھی سینسس ہوا اور گلگت بلتستان میں بھی ہوا۔ سو ٹرو سر۔ اب 98 کے کی بنیاد پر سارا معاملہ چل رہا ہے ریاست ابھی تک، اور اب دیکھ لیجئے کہ یہ تقریباً 16-17 سال ہونے کو آ رہے ہیں، 18واں سال ہے بلکہ، تو وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور اس کو پھر پوسٹ پون کر دیا گیا، اس کے لیے فنڈ بھی ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود لیکن چونکہ فوج ضرب عزم میں مصروف ہے، تو یہ ایک صورتحال تھی۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں اب آبجیکٹو پہ آ جاؤں گا۔ بالکل آپ آئیے گا، لیکن میں آپ کی اس بات کو سننے کے بعد اب آبجیکٹو پہ بات کریں گے۔ جب شروعات سے ہم نے کچھ بہتر کام کیا ہے، تو اس وقت آپ کو اس کا کیا ڈیلیما دکھ رہا ہے؟ ہم اس کو کیوں ڈیلے سیاسیات دیا گیا؟ دیکھیے یہ ایک خالصتاً ٹیکنیکل سنا معاملے یہ ہوتے ہیں کہ ہر جگہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں، مثال طور پر مجھے اگر کوئی بیماری ہے تو میں اس بیماری کو پولیٹیسائز نہ کروں بلکہ اس بیماری کو بیماری سمجھوں۔ اسی طرح جو اسٹیٹ کے لیے وسائل کے معاملات ہیں تمام ہیں، ان کو جو ہے پولیٹیسائز اس وقت کروں کہ جب اس کے اندر ہیر پھیر ہو رہا ہو۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار آ جائیں گے۔ اب جیسے ایک آبجیکشن آتا ہے، پختونخوا کی طرف سے آیا اور بلوچستان کی طرف سے میجر آیا کہ جی وہاں پر جو ہے غیر ملکی آباد ہیں، افغانی آبادی ہے، لہذا آپ فارم کو ایسا ڈیوائز کیجئے کہ اس میں وہ لوگ جو ہیں آ جائیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنی تعداد مسلمانوں کی، مسلمانوں میں بھی آپ نے بنائے ہوئے کالمز کے کون کون سے عقیدے کے لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس فارم کے اندر ایک اور خرابی بھی تھی جس کے اندر ہم نے نشاندہی بھی کی ہے اور لوگوں نے بھی نشاندہی کی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کا کالم نہیں ہے۔ دیکھیے وہ بھی آبادی کا حصہ ہے۔ اچھا، ہمارا ایک اور موقف بھی ہے اس حوالے سے، اور ہم سب کا اور آپ کا بھی موقف ہوگا یہ کہ دیکھیے جو صنفی معاملات ہیں اس میں ٹرانسجینڈر کو بھی دیتے 3 آ جاتے ہیں اس طرح سے، وہ بائیولوجیکل
تو ایک ایشو الگ ہے. That's true. ٹھیک ہے نا, وہ تو قدرت کا معاملہ ہے وہ, اور ان کے اپنے فنکشنز بھی ہیں ہر جینڈر کے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو سوشلی ہے اس کے اندر وہ ایکوالٹی ہے. بالکل, اور کنٹریبیوٹر ہیں. اچھا, اب ہمارے ملک کے اندر ان کو کوئی تربیت نہیں جاتی. میں کئی ممالک میں گیا ہوں, وہاں پر یہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ تقریباً ہوتے کیا ہیں, ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بایولوجیکلی مسفٹ لوگ ہیں, تو ان کو بھی سوسائٹی کا ایک حصہ بننا چاہیے. ان کو بھیک مانگنا نہیں ہے ان کا کام, یا ان کا کام جو ہے ناچ گانا نہیں ہے. ملائیشیا, انڈونیشیا, 2 ملکوں میں نے دیکھا جو مسلم ممالک ہیں, وہاں پر ان کو ٹیلرنگ کی اور ان چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے. تو وہ ایک باعزت طریقے سے اپنی زندگی. آپ کو المیہ یہ ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب سے پہلے نے یہ آرڈر دیا تھا, اس سے پہلے ان کو شناختی کارڈ نہیں بنتا تھا. یعنی ایک بہت بڑی پاپولیشن, آئیڈینٹی نہیں تھی. اب ایک شخص سٹیزن آف دا کنٹری ہے وہ نہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں جو لیکناز ہے, اور یہ بہت خطرناک اور خراب چیز ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے کالم بنے ہوئے ہیں کہ شیعہ کتنے ہیں, سنی کتنے ہیں, بریلوی کتنے, ہر ایک کا پوچھ رہے ہیں آپ, مدر ٹنگ کے آپ کا کالم ہے, تو آپ کے یہاں کھل کر آ جائے گا. تو آپ اس فارم کے اندر یہ بڑھا دیں کہ جی ہمیں افغانستان بڑی اچھی تجویز ہے. اور اگر اس چیزوں کو لے لیں گے تو اب مجھے پتہ چل جائے گا کہ کراچی شہر میں جیسے کہ کہا جاتا ہے, اور ہیں بھی, کہ برمیز بھی آباد ہیں 30 لاکھ کے قریب, اور کوئی بنگالی بھی ہیں وہ میں. تو ان تمام لوگوں کو اس سے تو زیادہ آپ کو ہیلپ ملے گی کہ کتنے لوگوں کو بائیفرکیشن ہو جائے گی. اوکے, اب مقتدی صاحب, اب ہم چلتے ہیں آبجیکٹیو کی طرف جو آپ بات کر رہے تھے نا. اب مجھے بتائیں کہ اس سینسس کے حوالے سے جب ہم مردم شماری کی بات کرتے ہیں تو اس کے کیا آبجیکٹیوز ہمیں سامنے رکھنے پڑتے ہیں, اور کیا رکھے گئے تھے اور کیا رکھنے چاہیے؟ دیکھیے, دنیا کے اندر اس وقت جو ہے ماڈرن ورلڈ کے اندر بیشتر ممالک میں 10 سال میں ہوتی ہے. یعنی یو ایس اے ہے, یورپین کنٹریز ہے, کینیڈا اور جاپان وہ ملک ہیں جو 5 سال میں کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ریسورسز اور جو پروڈکٹیو فورسز ہیں وہ ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں. تو لوگوں تک جو اس کے ثمرات کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 سال میں دیکھیں کہ پاپولیشن کی گروتھ کا ریٹ کیا ہے, پاپولیشن کہاں پہنچی ہے, اور ہمیں اپنے عوام کو کیا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیا سہولیات مہیا کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ 10 سال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 2 الیکشن گزریں گے, 2 گورنمنٹس جو ہیں چینج ہو جائیں گی. لیکن وہ 10 سال بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے. 18 سال. اس سے 2-3 آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایک تو آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے پہلا کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ آپ کے مکانات کتنے ہیں ملک کے اندر, اور آپ کی پاپولیشن, کیونکہ 2 طرح کا ہوتا ہے یہ. پہلے ہوتا ہے گھر شماری یعنی ہاؤس کاؤنٹنگ, اور اس کے بعد ہوتی ہے لوگوں کی شماری. اچھا, یہ مکمل ایک فارم ہوتا ہے. اس کے لیے ایک دنیا بھر کے اندر اب جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پرماننٹ اسٹاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ پرماننٹ اسٹاف جو ہوتا ہے دیٹ ہیز بین یوزڈ مختلف کاموں کے لیے, کہ درمیان میں جب اس عرصے میں کہ وہ الیکٹورل پروسیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے یہ اسکول کے پرائمری ٹیچرز کو انومینیٹر کے طور پر جو گلی گلی محلہ محلہ جاتا ہے, اضافی ان کو کام دیا جاتا ہے. یہ ایکسٹرا, اور اس دوران بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے گورنمنٹ اسکول. اور جو سیکنڈری اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ اس کا سپروائزر ہوتا ہے, اور جو کالج کا لیکچرر ہوتا ہے وہ ایریا سپروائزر بنا دیا جاتا ہے. مطلب یہ کہ گریڈ وائز 17 گریڈ کا آدمی یہ کرے گا, 16 کا یہ کرے گا, اور انڈر جو 12 گریڈ ہے وہ یہ کرے گا. اس کا ایک امپیکٹ یہ آتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے, کیونکہ ان کو 3 دن کی 4 دن کی چیزیں فارم بتا دیا, یہ کر دیا, یہ بھرنا ہے. وہ جو ایک کہنا چاہیے کہ ایک پوری کی پوری اورینٹیشن جسے کہتے ہیں, جو ٹریننگ کا ایک پروسیس ہے وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس میں گھپلے ہوتے ہیں, ناموں کی اسپیلنگ غلط ہوتی ہے, ایج غلط ہوتی ہے. آپ نے الیکٹورل لسٹوں میں بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بیٹی کو دکھا دیا ماں اور ماں کو دکھا دیا بیٹی, باپ کی عمر جو ہے وہ بیٹے سے زیادہ بیٹے کی عمر باپ سے زیادہ دکھا دی. تو یہ جو کالم کے اندر آگے پیچھے ہوتا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے وہ کیئرلیسنس اور پراپر تربیت نہ ہونے کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آبجیکٹیو کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے اندر کتنے مکانات ہیں اور کتنے مکانات کی گنجائش آپ کے پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں, کس طرح سے آپ کو جو ہے لوگوں کے لیے کرنا ہے, آبادی کتنی ہے, اس میں کیا گروتھ ریٹ ہے, پر ایئر کتنی آبادی بڑھ رہی ہے, اور آپ کو کیا کیا ریسورسز چاہیے ہیں, پھر پاپولیشن کس طرح سے شفٹ ہو رہی ہے فرام ون پلیس ٹو اندر. پاکستان میں ایک اور بات بھی ہوئی ہے, پاکستان میں تیزی کے ساتھ اربنائزیشن ہوئی ہے, یعنی دنیا میں بے جگہ ہوئی ہے, یہاں زیادہ ہوئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ اب اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ دیہاتوں میں آپ کی زمین بنجر ہونا شروع ہوئی ہے, زمین سیم اور تھور کی وجہ سے زمین خراب ہونا شروع ہوئی ہے, روزگار کے ذرائع وہاں نہیں ہیں, وہاں پر ایگرو انڈسٹری نہیں لگائی گئی, جس کی وجہ سے ایگرو انڈسٹری ہوتی دیہات کے اندر تو ہوتا یہ کہ جیسے
चावल साफ करने का कारखाना, बिल्कुल, वहाँ पर जो है फ्लोर वो धान साफ होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल ठीक और है, मुख्तलिफ किस्म के, बिल्कुल यानी ठीक है। आप वहाँ पर जो है टमाटर हो रहा है, मिसाल तो मैं छोटी सी मिसाल आपको दूँ, अब टमाटर ज़ाय हो रहा है, टमाटर मंडी तक आते आते बहुत सा ज़ाय भी हो रहा है, सड़ रहा है, बग भरा हो रहा है, और आड़ती उससे ज़्यादा बहुत ही सस्ते दामों ले रहा है, लेकर आ रहा है, उसके अंदर वो रिस्क भी कवर हो रहा है। अगर केचप के टाइप, मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की बेशुमार चीज़ें, वो अगर छोटे छोटे कारखाने वहाँ पे वहाँ लग जाएं, बिल्कुल, तो वो जो टमाटर, वो जो लॉस है आपका, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के काम हो सकते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू। एक चीज आप जो मुख्तदिर साहब फरमा रहे हैं कि जाहिर इसमें है एक और जी। और दूसरा जो है वो रिसोर्सेज और कितनी जॉब्स आपको क्रिएट करनी है, हाँ। कितनी जॉब्स आपको पब्लिक सेक्टर में होनी है, कितनी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर के लिए कितनी। अब जो आपके बिजली का क्राइसिस है ये क्यों है? क्योंकि आपने सही तौर पर एनालिसिस यही नहीं चीज किया। है, यहाँ ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मुख्तदिर साहब इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। हमें अभी ये शायद इदराक नहीं है कि हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमारे वसाइल कितने हैं और यहाँ पर मसाइल कितने हैं, और जाहिर है मर्दमशुमारी के बगैर इन सब चीज़ों का अहाता नामुमकिन है। तज्जियाकार ये भी कहते हैं शहर कायद के हवाले से बिलखुसूस कि यहाँ पर एक और एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो क्या वाकई इस शहर कायद के हवाले से अब हम बात करेंगे, लेकिन जाहिर मुल्क भर में मर्दमशुमारी के हवाले से जो अबहाम मौजूद है, क्या कोई सियासी तौर पर इस चीज़ को रोक के रखा जा रहा है? क्योंकि फिर हल्का बंदियाँ भी होती हैं, फिर हल्का बंदियों के बाद जाहिर इंतखाबात का अमल शुरू होना होता है। तो क्या कोई सियासी पेचीदगी है इसके अंदर, या खालिसतन आप समझते हैं, या जाहिर मुख्तदिर साहब से ही जानेंगे कि इनका तज्जिया क्या कहता है कि इसमें किसको फायदा है और बराह रास्त किसको नुकसान है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग हमने क्या सीखा।